اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے، جس چیز کا سوال کریں گے، اللہ کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ انتہائی آسان یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتا ہے اور آپ کی آخرت کو بھی بدل سکتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ کی عطائیں، اللہ کے معجزات اور اللہ کی برکات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بڑے ہی مقدس اور عظیم و شان دن ہیں، اور ان بابرکت دنوں میں جب آپ مالک حقیقی کو پکاریں گے، اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے اور اپنی حاجات، خواہشات کا اظہار کریں گے، اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے گڑ گڑائیں گے، اس کے علاوہ اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروائیں گے، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو اگر آپ ختم کروانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے مسئلے کو حل کروانا چاہتے ہیں، چاہے مسئلہ رزق کا ہو، دولت کا ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، گورنمنٹ نوکری کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ لاکھوں کروڑوں مسائل حل کروانے کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے اور دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے جب یہ قرآنی عمل پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائے گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، جس بندے کا یقین پکا ہوتا ہے اللہ کریم اس کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جو بندہ اللہ پر اندھا بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پہ کر کے تو دیکھو، یقین کرو، نہ کبھی بھروسہ ٹوٹنے دے گا اور نہ کبھی تمہیں ہی ٹوٹنے دے گا۔ آپ رب کریم کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو آپ سچے دل اور ایمان اور خلوص سے نیت کے ساتھ کیا کریں، اور پھر اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ سورت کوثر پر منحصر ہے، اور سورت کوثر ایسی سورت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان تھے لوگوں کے طعنوں اور طنز کی وجہ سے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، ان کے دل کو دکھ ہوتا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے سورت کوثر کا نزول فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ حوض کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے جہاں سے بروز قیامت میری امت میرے دست مبارک سے سیراب کی جائے گی، اور نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یاقوت زمرد کے موتیوں پر یہ نہر بہتی ہے۔ اس کے چاروں کنارے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں،
تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس سورت مبارک کی اتنی زیادہ فضیلت ہو، اتنی زیادہ برکات اور فوائد و فضائل ہوں، تو ہمیں اس سورت مبارک کو تھام لینا چاہیے۔ بروز قیامت ہم ایک نیکی کو ترسیں گے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو ترسیں گے۔ اور اگر ہم سورت الکوثر کی کثرت کریں گے، سورت الکوثر کو محبت اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے، تو اللہ رب العزت بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہوگی کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے پانی پینا چاہتے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ 313 مرتبہ پڑھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر آپ 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ سورت الکوثر کا ورد کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر اپنی حاجات اور خواہشات کا اظہار اللہ سے کریں۔ نمبر 2 پہ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہے، اور تمام مقاصد میں کامیابیاں چاہتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک والے دن 70 مرتبہ سورت الکوثر پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جب آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن سورت الکوثر اپنے کسی خاص مقصد کے لیے 70 مرتبہ پڑھنی ہے، تو آپ نے اپنے پاس چینی کی ایک کٹوری رکھنی ہے، اور اس میں 5 عدد الائچی رکھنی ہے۔ جب آپ 70 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اس چینی اور الائچی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے، اور اللہ رب العزت سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما۔ بلکہ جب آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے تو آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کا ورد کرنا ہے۔ جب 10 مرتبہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت جواباً کہتا ہے کہ اے میرے بندے، بتا تیری کیا حاجت ہے، میں تیری حاجت پوری فرما دوں گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے دعا مانگنے کے لیے جب آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، خالی جھولیوں کو بارگاہ الہی میں پھیلانا ہے، تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 10 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کا ورد کرنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے چینی کی کٹوری اور الائچی کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس دم کی ہوئی چینی کو اور الائچی کے دانوں کو مکس کر دینا ہے، یعنی الائچی کو کھول کے اس کے دانوں کو چینی میں مکس کر لینا ہے، اور اس چینی میں سے تھوڑی سی چینی آپ نے کسی کچی جگہ پہ ڈال دینی ہے، اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دینی ہے، تاکہ کیڑے مکوڑے کھائیں، چرند پرند کھائیں، آپ کو اور ہمیں دعائیں دیں۔ جو باقی چینی بچی ہوگی اس چینی کو آپ اپنے گھر والوں کو پلا سکتے ہیں، چاہے آپ چائے میں ڈال کر پلا دیں، چاہے آپ جوس میں ڈال کر پلا دیں، جس طرح آپ کھلانا چاہتے ہیں، چاہے آپ کوئی میٹھی چیز بنا کر اپنے سب گھر والوں کو کھلا دیں۔ اور اس عمل کو آپ نے جمعرات کے دن بھی کرنا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن بھی کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے الگ چینی اور الائچی لینی ہے، جمعہ کے دن الگ چینی اور الائچی لینی ہے، اور جو لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کرتے رہیں، یعنی 7 جمعۃ المبارک کے دن تک اس عمل کو جاری رکھیں گے، تو انشاءاللہ اپنے دل کی مراد پوری ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہفتے میں 2 دن یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے فوائد و فضائل جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں آپ ضرور شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اس مقدس اور مبارک وظیفے کو مجھے بھی اور ان تمام لوگوں کو کرنے کی توفیق دے جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے، صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین
आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।